تھکے ہیں گلا میرا خراب ہے کہ آپ میں ذرا پتہ چل جائے بڑا سا نعرہ لیں گے ہاللویا کا تاکہ اس ایریے کی ساری فضا ہاللویا کی آواز سے گونج اٹھے ہاللویا پریز دی لارڈ آج صبح ہم بڑے خاص موضوع پر بات کریں گے جو ہماری زندگیوں کے لیے بڑا اہم ہے پاسٹر صاحب اگر آپ کی سیٹنگ ہوگی تو پھر آپ بیٹھ جائیں کیونکہ پیچھے لوگ مجھے دیکھنا چاہ رہے ہیں بائبل بند کر دیں اور آگے کی طرف دیکھیں پریز دی لارڈ بڑے خاص موضوع پر ہم بات کریں گے کلام میں سے بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام سمسون ہے سمسون وہ سورما تھا جس کو ماں کے پیٹ سے ہی نذیر کر دیا گیا تھا نذیر کا مطلب الگ کیا ہوا علیحدہ کیا ہوا اور جو خدا کے لیے الگ کر لیے جاتے تھے ان کے لیے کچھ پابندیاں لگائی جاتی تھیں مثال کے طور پر وہ کوئی نشہ آور چیز نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے وہ کسی لاش کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور وہ اپنے سر پر کبھی اس طرح نہیں پھروائیں گے اور جو پابندی بچے پر لگائی جاتی تھی وہی پابندی اس کی ماں پر بھی لگائی جاتی تھی جو ریسٹرکشنز بیبی کے لیے ہوتی تھی وہ مدر کے لیے بھی ہوتی تھی کہ وہ بھی ایسا کچھ نہیں کرے قضات کی کتاب کے اندر ہمیں جس کو دا بک آف ججز کہتے ہیں یا قاضیوں کی کتاب کہتے ہیں اس میں ہمیں سمسون کا ذکر ملتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب دشمن اس پر حملہ کرنے آتا تو وہ خدا کے رسول دعا کرتا اور خدا کا روح بڑی زور سے اس کو چھوتا اور اس کے اندر طاقت آ جاتی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ سمسون کے بالوں میں طاقت اس کے بالوں میں نہیں تھی طاقت اس کے بازو میں نہیں تھی طاقت خدا کے عہد میں تھی وہ عہد جو اس کے اور خدا کے درمیان تھا اس کے نذیر ہونے کا عہد اس کے علیحدہ کیے جانے کا عہد اس میں طاقت تھی مقدس میں ہمیں ملتا ہے ایک دفعہ سمسون فلسطینیوں کے ایریا میں چلا گیا اور فلسطینیوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر سمسون آیا ہے سب نے اس کو گھیرا ڈال لیا مین ڈور کو بند کر دیا اور سمسون کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس نے مین گیٹ کو پلر سمیت اکھاڑ دیا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہاڑ پہ لے گیا اتنی طاقت تھی اس کے اندر گدھے کے چمڑے کی ہڈی سے اس نے 1000 لوگوں کو مار دیا اتنی طاقت اتنا بل اس کے اندر تھا اپنے ان ہاتھوں سے اس نے شیر کے منہ کو چیر ڈالا اتنی طاقت اتنی پاور اس کے اندر تھی اور ہوا کیا ایک دفعہ اس کا لنک اس کا ریلیشن ایک عورت کے ساتھ ہوا جس کا نام دلیلا تھا دلیلا نے جو دشمن کی طرف سے بھیجی گئی تھی تاکہ اس کی طاقت کا راز معلوم کر سکے یہ سٹوری بڑی عام ہے آپ نے کئی دفعہ موویز میں دیکھی ہوگی بائبل میں پڑھی ہوگی لیکن آج میں آپ کے ساتھ اس سٹوری میں سے ایک خاص موضوع پر بات کرنے والا دلیلا نے آہستہ آہستہ اس کی شاہزوری کا راز معلوم کرنا شروع کیا
ایک دو دفعہ تو وہ فیل ہو گئی، نہ جان پائی۔ وہ سمسون جو بیڑیوں کو آسانی سے توڑ دیتا تھا، مضبوط رسوں کو دھاگوں کی طرح توڑ دیتا تھا، ایک دفعہ سمسون اس عورت کے بہکاوے میں آیا اور اس نے اس کو اپنی شاذوری کا راز بتایا کہ اگر میرے بال کی لٹوں کو تو کاٹ ڈالے تو کیا ہو جائے گا، میں عام لوگوں کی طرح ہو جاؤں گا، میرے اندر وہ طاقت وہ قوت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے سر کے لمبے بال نظارت کے لیے تھے، نذیر ہونے کے لیے تھے، الگ کیے جانے کے لیے تھے۔ میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ طاقت سمسون میں نہیں تھی بلکہ خدا کے عہد میں تھی۔ آج اگر آپ کی زندگیوں کے اندر خدا کا عہد قائم ہے تو یاد رکھے خدا کی برکت آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ جس روز آپ خدا کے کوننٹ کو، خدا کے عہد کو توڑ دیں گے، آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ جس دن ہم خدا کے حکم کو، خدا کے قوانین کو، خدا کے آئین کو بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے، نہیں مانیں گے، ہم کمزور پڑ جائیں گے، خدا ہمیں چھوڑ دے گا۔ یہی سمسون کے ساتھ ہوا۔ اس نے اپنی شاذوری کا راز دلائلہ کو بتا دیا، اس نے دشمن کو بلایا، اس کے سر کے بال کاٹے اور دشمن نے اس کی آنکھیں پھوڑ دی اور وہ اس کو پکڑ کر لے گئے۔ اس کے بعد ہمیں بائبل میں ایک اور شخص ملتا ہے جس کا نام ساؤل تھا۔ ساؤل اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنا اور اس نے اسرائیل پر 40 سال حکومت کی۔ یہ اپنے باپ کے گدے ڈھونڈتا ہوا اسرائیلی سرحدوں میں آ گیا۔ سیموئیل نے اس کو دیکھا، یہ حسین ہے، جوان ہے۔ خدا نے کہا کہ سیموئیل جا اور ساؤل کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کر دے۔ سیموئیل گیا اور اس نے اس پر تیل ڈالا اور اس کو اسرائیل کے بادشاہ ہونے کے لیے مسا کر دیا۔ اور ایک وقت آیا، خدا نے سیموئیل سے کلام کیا کہ ساؤل کو جا کے بتا جب وہ عملیکیوں سے جنگ کرنے کے لیے جائے تو وہ ان کی کسی بھی چیز کو باقی چھوڑ کر نہ آئے، سب کچھ ختم کر کے آ جائے۔ عورتیں ملے، مرد ملے، فوج کے لوگ ملے، بچے ملے، ان کے جانور ملے، ایوری تھنگ، ہر چیز ختم کر کے آئے، کچھ باقی نہیں چھوڑ کر۔ تو ساؤل نے کیا کیا؟ ساؤل نے ایک غلطی کر دی، اس نے خدا کے حکم کو پورا نہ کیا۔ خدا کے حکم کو پورا نہ کرنا مطلب ہے گناہ کرنا۔ اس نے گناہ کیا۔ سیموئیل غصے میں اس کے پاس آیا اور اسے کہتا ہے کہ کیا جو کچھ تجھے کہا گیا تھا تو نے کیا؟ اس نے کہا جی میں نے کر دیا، سارا کچھ کر دیا میں نے، جیسے جیسے خدا نے مجھے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا ہے۔ خدا نے کہا، سیموئیل نے کہا تو نے ویسا نہیں کیا، خدا نے تجھے کہا تھا کہ تو نے سب کچھ ختم کرنا ہے، تو اس ملک کے بادشاہ کو بھی زندہ لے آیا ہے، تو وہاں کے جانوروں کو بھی زندہ لے آیا ہے۔ اس نے کہا وہ تو میں اس لیے لے کر آیا تاکہ ان موٹے موٹے جانوروں سے خداوند کے حضور قربانی گزرا سکوں، میں اس لیے لے کر آیا۔ خداوند اسی چیپٹر کے اندر کہتا ہے کہ مجھے مینڈوں کی چربی سے اور سوختنی قربانیوں سے کوئی مطلب نہیں، یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم میرے لیے قربانیاں گزران رہے ہو، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ تمہیں خدا کا حکم ماننا چاہیے تھا جو خدا نے تمہیں بتایا، اور تم ان جانوروں کو زندہ لے آیا۔ سیموئیل نے وہاں پر ساؤل سے ایک بات کی، کیا تو اپنے ہی لوگوں میں حکیم نہیں تھا؟ تیری ویلیو کیا تھی؟ تیری پوزیشن کیا تھی؟ تجھے کون جانتا تھا؟ جس روز تو اسرائیل کے خدا کے فضل سے اسرائیل کا بادشاہ سلیکٹ ہوا،
लोगों ने तुझे जाना कि ये साउल बादशाह है। तू तो अपने ही लोगों में हकीर था। कभी कभी हमारी जिंदगियों का भी यही हाल होता है। हम अपनी नजर में कुछ भी नहीं होते, लेकिन जब हमें थोड़ी सी हवा मिलती है ना, थोड़ा सा पैसा आ जाए हमारे पास, थोड़े से ताल्लुकात हो जाए हमारे, थोड़ा सा हम अपने दूसरे भाई से अच्छा घर बना ले, तो फिर हमारा तर्ज जिंदगी बदल जाता है, हमारे तौर तरीके बदल जाते हैं, हमारा अंदाज ही बदल जाता है। हम फिर अपने गरीब बहन भाइयों को वैसे ही मिलना छोड़ देते हैं। इन्होंने मिलांगे तो थोड़ी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि हम तो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। अब हमारे ताल्लुकात जो है वो ज्यादा अच्छे और बड़े लोगों के साथ, वीआईपी लोगों के साथ होते हैं, चाहे उन वीआईपी लोगों के अंदर मोहब्बत हो या ना हो। शमूएल ने शाऊल से कहा, क्या तू अपने ही लोगों में हकीम नहीं था और तू इस्राएल का बादशाह बन गया? हमारी जिंदगी की भी यही हालत है, और ये नेचुरल है। यकीन जानिए, किसी के पास भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ जाए, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, जेब में बहुत से पैसे हो, तो वो क्या करेगा? कोई बात नहीं, आज सारी फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं, और चाहे उसका साथ पड़ोसी भूखा बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ इस चीज से कर्ज है कि मेरे पास ये सब कुछ है और मैंने इसको अपने लिए इस्तेमाल करना है। जितना ज्यादा पैसा आपके पास होगा, उतने ज्यादा खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास पैसा ना हो। मैं आपको कलाम सुना रहा था कि खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। खुदावंद की बरकत क्या बख्शती है? दौलत बख्शती है, और वो उस दौलत के साथ दुख नहीं मिलाता। आपके पास दौलत भी हो और दुख भी आ जाए, ये ठीक रहेगा? किसी कहोगे इस दौलत तो बेहतर सी, मैंने यहाँ सादा जिंदगी गुजारा हूँ, ठीक से। किसी ने कहा ना खूब कि सारी जिंदगी दौलत कमाते कमाते सेहत को आई, और फिर सेहत हासिल करते करते दौलत को आई। कई दफा हमारी ये हालत है। हम अपनी नजर में कई बार हकीर होते हैं, ना कोई हमारी अहमियत होती है, ना कोई हमारी शख्सियत होती है, ना कोई हमारी पहचान, ना कोई हमारा वजूद होता है। लेकिन जब खुदा हम पर फजल करता है तो उस दौरान कभी खुदा को ना भूलें। खुदा हम ये नहीं चाहता कि आपके पास दौलत आए। इंसान की किताब में क्या 10वें बाब के अंदर कि खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है, खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फिर शमूएल ने जब उसे यह कहा, तो उसके बाद कुछ अर्से के बाद शाऊल ने एक बार फिर गलती की। और अब क्या गलती की? बादशाह जब भी जंग करने जाते, वो कुर्बानियां चढ़ाकर खुदा के घर में फिर जंग करने जाते। शमूएल ने शाऊल से कहा था, जब तक मैं ना आऊं कुर्बानी ना देती। और शाऊल ने क्या किया? जल्दबाजी। उसने कहा अभी तक शमूएल नहीं आया, ठीक है मैं कुर्बानी दे देता हूँ। अभी वो कुर्बानी दे ही रहा था, ऊपर से ही शमूएल आ गया, और शाऊल फिर दोबारा कायम ना रह सका। शमूएल ने कहा कि तेरी बादशाही तुझसे लेकर तेरे एक रिश्तेदार को दे दी जाएगी। तीसरा शख्स बाइबल में हम देखें, और वो है रूत। रूत वो लड़की थी या वो खातून थी जिसका ताल्लुक मोआब से था, और खुदा ने अम्मोनियों और मोआबियों के लिए 10 लड़ियों तक लानत को मुंतजिम कर रखा था कि इन पर 10 लड़ियों 10 पुश्तों तक क्या रहेगी? लानत रहेगी। और जो कोई इनसे रिलेशन जोड़ने की कोशिश करेगा वो भी लानती हो जाएगा। बैतलहम में काल पड़ा, एलीमलक, नोमी, ये दोनों मियां बीवी थे। इन्होंने क्या किया? ये अपने दोनों बेटों को लेकर मोआब के मुल्क में चले गए, और जब वहां पर गए, पहला
रोटी का घर कहते हैं, उसे छोड़ दिया। दूसरी गलती उन्होंने जाकर मुआब में कर ली, मुआबी औरतों से अपने दोनों बेटों की शादियां कर दी। अब मुआबी औरतों के जिंदगी के अंदर क्या चीज मौजूद थी? लानत मौजूद थी। और कितनी नस्लों तक? 10 नस्लों तक उनकी जिंदगी में लानत थी। एक खास बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप किसी से कोई रिलेशनशिप कायम करते हैं, उस शख्स को मालूम करें, टटोलें, उसमें खुदा की मर्जी जानने की कोशिश करें कि ये शख्स किसी लानत या कर्ज के नीचे तो नहीं है, इसकी जिंदगी में कोई गुनाह तो मौजूद नहीं है। कई बार हम बड़ी जल्दी में अपनी बेटियों के रिश्ते कर बैठते हैं। वो बेटी जो बड़ी खुदा से प्यार करती है, शायद संडे स्कूल टीचर है, शायद मीटिंग भी प्रोसाइड करती है, शायद बड़ी अच्छी दुआ करने वाली है, और कई बार हम क्या करते हैं, अपनी उसी बेटी का रिश्ता एक ऐसे खानदान में कर देते हैं जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिनकी जिंदगी में लानत मूव कर रही है, जो जादूगरी करते हैं, जो चिराग बत्तियां करते हैं। और हमारे बच्चे जब ऐसे खानदानों में जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं। मेलबर्न और कैल्विन के साथ भी यही हुआ। वो औरतें उर्फा और रूथ दोनों बहनें थी। मेलबर्न और कैल्विन की दोनों भाइयों की उनके साथ शादी हुई, चूंकि उनकी जिंदगी में लानत थी, और वो लानत मेलबर्न और कैल्विन की जिंदगी में ट्रांसफर हुई और वो दोनों मर गए। एलिमेलेक भी मर गया। आपकी बाबरकत जिंदगी पर असर पड़ सकता है जब आप गुनाहगार लोगों के साथ रिलेशनशिप कायम कर लेंगे। क्या ख्याल है? बदकिरदारों के साथ रिलेशनशिप कायम कर लेंगे। हाँ, स्क्रिप्चर सुनाए, कलाम सुनाए गुनाहगारों को। यीशु ने भी कहा, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया। लेकिन ये मतलब नहीं कि अब जो काम वो करते हैं हम भी करना शुरू करते हैं। उन्हें कलाम से ब्रीफ करें, कलाम से उन्हें समझाएं, बताएं उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी। मैंने अपनी लाइफ में बड़े ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने जब गुनाहगारों के साथ लिंक कायम की। आप दरबारों पर जादूगरों के पास जाना शुरू करें, आपको रिजल्ट नजर आ जाए। शायद वक्ती तौर पर आपको लगे कि मुझे तो बड़ा फायदा पहुंच रहा है। मैं कल ही भी पढ़ रहा था यिर्मयाह की किताब में, अंगूर बाप दादा ने खाए और दांत कटे और लाल के हो गए। कीता कराया सारा कुछ अस्सी हो गया है, बाद जो सारी नस्ल हो गई। कोई बात नहीं जी, इनके पास इनको मानना कौन सा गलत काम है, कर लेना चाहिए। हरगिज़ नहीं। खुदा अपने सिवा किसी को सजदा करना नहीं कहते के लिए इजाजत नहीं देता। खुदा अपने सिवा किसी की इबादत करने की इजाजत नहीं देता। खुदा अपने सिवा किसी के जुल्म चुकने की इजाजत नहीं देता। खुदा ही प्रस्तुश हमद इज्जत और जलाल के लायक है। हालेलुया। एक ही पल में इब्लीस ने यीशु को दुनिया की सारी शान और शौकत दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा कर दे तो ये सब कुछ तेरा है। दुनिया की शान और शौकत, दौलत, तो ये तेरा है। यीशु ने वहां पर कहा, सजदा सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को, प्रस्तुश खुदावंद की। कई बार हम अमीर होने के चक्कर में, दौलत पाने के चक्कर में, इज्जत पाने के चक्कर में, वैल्यू पाने के चक्कर में गैर मबूदों का सहारा ले लेते हैं। यीशु ने कहा, सजदा सिर्फ अपने खुदा को, प्रस्तुश खुदावंद की होगी, अंत खुदावंद की होगी, बड़ाई खुदावंद की होगी, हुक्म खुदा के माने जाएंगे। सारा इज्जत और जलाल उसी के नाम को है और किसी के लिए नहीं। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक कायम कर लेते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर कर्ज मौजूद होता है, और फिर वो कर्ज
آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں میں آنا شروع ہوتا ہے. کیا خیال ہے سننا بیٹا؟ ایسی ہے. ابھی آپ پچھلے دنوں میں اس سارے حالات سے خدا نے بچا لیا. ہمیں اپنی زندگیوں میں ان تمام باتوں کے لیے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جن کے ساتھ میرا لنک قائم ہو رہا ہے، جن کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو رہا ہے، کیا یہ لوگ میرے لیے باعث سے برکت ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ مجھے کبھی یہ کہیں گے آؤ ہم خداوند کے گھر میں جائیں؟ کیا یہ کہیں گے آؤ اسی دربارہ پہ میرے یہاں کھیلے آتے جائیں، آؤ بیٹھ کے اسی دعا کریے؟ کیا یہ لوگ ایسے کہیں گے؟ کیا یہ کہیں گے آئے بیٹھے اور مل کر شراب پیتے، آئے مل کر بیٹھے اور جوا کھیلتے، آئے مل کر بیٹھے اور برے کاموں کے لیے پلاننگ کرتے؟ کیا یہ کہیں گے آئے ہم مل کر بیٹھ کر کوئی ایک گھنٹہ صرف غیر زبانوں میں دعا کریں، پرستش کریں گے، خداوند کے نام کو جلا دیں؟ آئے کچھ بہنوں اور بھائی مل کر ہم خاندانوں میں ڈور ٹو ڈور جائیں اور ان میں انجیل کا پرچار کریں؟ باہر کے ملکوں میں میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، انہوں نے اتنا سا اسپیکر لیا ہوا ہے، اس میں مائک لگایا ہے اور وہ گلی میں، محلوں میں، چوکوں میں، موڑوں پر، راستوں پر، سڑکوں پر وہ کلام کو اٹھا کر اس کی منادی کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ دونوں عورتیں، ان کی زندگی میں لعنت تھی اور وہ لعنت ایلی ملک کے خاندان پر آ گئی اور اب ان کے گھر میں صرف 3 بیوہ ہیں. نومی اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ گئی تھی، لیکن اب صرف گھر میں کون ہے؟ 3 بیوہ. عزیزو، خدا ہمیں ایک موقع اور دیتا ہے. آج کا یہ ٹاپک ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کئی بار گناہ کیے ہوں. جس روز آپ مسیح کی صلیب کے نیچے آ جائیں گے، مسیح آپ کو ایک بار اور موقع دے گا. وہ چھرا جس سے دلیلا اس کے بالوں کو کاٹ رہی تھی، وہ چھرا وہ اس کی گردن پر بھی گھما سکتی تھی، لیکن خداوند نے سمسون کو ایک موقع اور دیا، ایک موقع اور دیا. اور سمسون کی آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا. ایک وقت آیا کہ اس کو تماشا کرنے کے لیے، اس کا ناچ رنگ دیکھنے کے لیے فلسطینیوں نے اس کو ایک بڑے ہال میں بلا لیا. سمسون نے وہاں پر دعا کی، خداوند ایک بار پھر سے مجھے برکت دے. اس کے جسم میں دوبارہ سے قوت آئی اور اس نے ان دونوں پلروں کو جس سے وہ باندھا گیا تھا اپنے بازو سے کھینچا اور وہ ساری چھت گر گئی. فلسطینی بھی سر مر گئے اور سمسون بھی مر گیا. چیپٹر کلوز. خدا ہمیں ایک موقع اور دیتا ہے. ساؤل نے گناہ کیا، خدا نے ایک بار پھر اس کو موقع دیا، پھر بھی اس نے گناہ کیا اور اس کے بعد اس کی بادشاہی جاتی رہی. آپ نے چاہے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، جب تک آپ زندہ ہے آپ کے پاس موقع ہے، لیکن جس دن یہ سانسوں کی جو ڈور ہے ٹوٹ جائے کوئی پتہ نہیں. آج ہی موقع ہے خداوند کے گھر میں اسے قبول کرے اور دوبارہ کبھی گناہ نہ کرے. خدا ایک موقع اور دیتا ہے. خدا ایک بار اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. خدا ایک بار اور تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں. روت جس کی زندگی میں، روت اور عرفہ کی زندگی میں 10 پشتوں تک لعنت تھی. نومی اکیلی رہ گئی اور اس نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا واپس لوٹ جاؤ. دونوں کہتی ہے نہیں جائیں گی. دونوں کو فورس کیا گیا، ایک مان گئی. عرفہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے دیوتاؤں میں، اپنے ملک میں واپس جاتی ہوں. لیکن روت کے تعلق سے لکھا ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ لپٹی رہی. اس نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. ایک ایسی عورت جس گھر میں چلی جائے وہ گھر لعنتی ہو جائے، جس کے ساتھ شادی ہوئی اس پر لعنت آ گئی، جس فیملی میں گئی اس پر لعنت آ گئی. لیکن اب اسے دوسرا موقع مل رہا ہے.
پہلے موقع میں یہ لعنت میں زندگی بسر کر رہی تھی، خدا نے ایک موقع اور دیا، اور روت نے نومی سے کیا کہا؟ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ، جہاں تو دفن ہوگی میں بھی دفن ہو جاؤں گی۔ ہاللیلویا۔ روت کو بھی ایک موقع ملا اور اس نے بائبل کے خدا کو قبول کر لیا۔ آمین۔ جب ہمیں موقع ملتا ہے تو پھر خدا ہماری شخصیت، ہمارے کردار کو بدل دیتا ہے۔ جب ہم خدا کو قبول کر لیتے ہیں، ہماری زندگی میں لعنت بھی ہو تو وہ لعنت برکت میں بدل جائے گی۔ روت اپنی ساس نومی کے ساتھ بیت لحم کو واپس لوٹی، وہاں پر بوئز نامی ایک شخص ملا، روت کی شادی بوئز کے ساتھ ہوئی، اور روت اور بوئز سے کون پیدا ہوا؟ عبید پیدا ہوا، عبید سے یسی پیدا ہوا، یسی سے داؤد پیدا ہوا، اور داؤد کی نسل سے میرا اور آپ کا اور پوری دنیا کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا، اور خداوند یسوع مسیح کے نسل نامہ میں ہمیں روت کا نام دیتا ہے۔ وہ جو لعنت کے نیچے تھی، جس کی زندگی میں لعنت تھی، جس گھر میں گئی اس میں لعنت آ گئی، جس روز اس کا تعلق مسیح کے نسب نامے کے ساتھ جڑ گیا، اس کا شراپ، اس کی لعنت اس کی زندگی سے جاتی رہی۔ جو یسوع کے ساتھ جڑ جائے گا، اگر وہ لعنتی ہوگا وہ بابرکت بن جائے گا۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ایریا میں کسی قسم کا بھی قرض سے، کسی قسم کی بھی لعنت ہے، اگر آپ یسوع کے ساتھ جڑ جائیں گی آپ کی لعنت ختم ہو جائے گی۔ خدا آپ کو بحال کر دے، کیونکہ خدا ایک موقع اور دیتا ہے۔ آپ کے پاس بھی ایک موقع اور ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کا، اپنی بدیوں کا اقرار کرنے کا، خدا کے حضور جھکنے کا۔ آپ کسی بھی کام کو ہاتھ لگاتے اس میں کامیاب نہیں ہو رہے، اٹس مین قرض آپ کی زندگیوں کے اندر ہے۔ کئی سال گزر گئے، آپ کے پاس اولاد کی برکت نہیں، لعنت کے نیچے۔ آپ کے گھر میں روپیہ پیسہ پہنچ جاتا ہے لیکن وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، گھر میں لعنت موجود ہے۔ گھر میں سے بیماری ختم نہیں ہو رہی، لعنت موجود ہے۔ گھر میں سے لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، لعنت موجود ہے۔ آپ نے 20 دفعہ کئی کام، کئی کاروبار، کئی جابس کرنے کی کوشش کی ہے، کامیاب نہیں ہوئے، لعنت کے نیچے ہیں۔ آپ کئی مہینوں، کئی سالوں سے کرائے کے گھر پر ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی آیا لیکن آپ اپنا گھر خرید نہ سکے۔ کلام میں لکھا ہے گھر تو بنائے گا رہے گا کوئی اور، یہ لعنت ہے۔ عزیزو یاد رکھے، خدا آپ کو ایک موقع اور دیتا ہے۔ چھوڑ دے برائی، چھوڑ دے بدی۔ کئی بار ہم اس لعنت میں سروائیو کرتے رہتے ہیں، جھیلتے رہتے ہیں، تکلیف کو، دکھ کو، پریشانی کو، ابلیس کے دکھوں کو ہم اپنی زندگیوں میں جھیلتے رہتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ وہ ہمیں کثرت کی زندگی دینے آتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنا دائیں ہاتھ اٹھائیں آسمان کی طرف اور بلند آواز میں کہے خدا ہمیں ایک موقع اور دیتا ہے۔ بلند آواز میں کہیں گے، اس سے بھی اونچی آواز، گلا پھاڑنے سے دریغ نہ کر، بلند آواز میں۔ اس کلام کو سننے کے بعد آپ کو تو تڑپ کر کہنا چاہیے، گھٹنے ٹیک لینے چاہیے، ہاتھ اٹھا لینے چاہیے، آنسو بہانے چاہیے۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایک موقع اور دیا ہے، ایک موقع اور دیا ہے۔ سال کی بادشاہی چلی گئی، سمسون فلسطینیوں کے ساتھ مر گیا، لیکن روت جس کو موقع ملا، خداوند نے اس کی شخصیت، اس کی نسل، اس کے کردار کو اور اس کی زندگی کو بدل ڈالا۔ کسی بھی پرانے عہد نامہ میں، پرانے عہد نامہ کے
नस्ब नामा में औरत का जिक्र नहीं आया सिवाय मसीह के नस्ब। खुदावंद यीशु मसीह हर गुनाहगार को प्रेफर करता है जब उसे कबूल कर लेता है। इसमें 4 औरतों का जिक्र है, कुछ करैक्टरलेस से है, कुछ गैर कौम से है। इसका मतलब क्या है? खुदावंद गुनाहगारों से भी प्यार करता है और खुदावंद गैर कौमों से भी प्यार करता है। आमीन। खुदावंद किससे प्यार करता है? गुनाहगारों से भी प्यार करता है और गैर कौमों से भी प्यार करता है। और जब कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, खुदावंद यीशु मसीह उसकी जिंदगी बदल देता है। आपके पास एक मौका और है, आइए सुपर खुदावंद सबको कर दी। गॉड ब्लेस यू।